بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی اسکالرز کے صوفیہ کرام اور اسلامی فلسفے کی اس اسلامی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں آج ہم النوری کی سونحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، احمد بن محمد النوری، جسے عرف عام میں النوری کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مشہور ابتدائی صوفی بزرگ تھے جو 9ویں صدی کے دوران رہتے تھے۔ 1840 میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ النوری کا تعلق ایک فارسی خاندان سے تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عباسی دارالحکومت کے متحرک فکری اور روحانی ماحول میں گزارا تھا۔ اسلامی تصوف کی ابتدائی دور میں ایک اہم شخصیت وہ اپنی گہری روحانی بصیرت اور الہی محبت کے شاعرانہ اظہار کے لیے مشہور ہوئے۔ ان کا مشہور قول "میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور خدا مجھ سے پیار کرتا ہے" اس کی صوفیانہ رجحان کے جوہر پر قبضہ کرتا ہے۔ الہی کے ساتھ گہری ذاتی اتحاد میں سے ایک النوری نے بااثر روحانی تصنیف مکالمۃ قلوب، دلوں کے اسٹیشن کی تصنیف کی، جس کا صوفی ادب میں بڑے پیمانے پر حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کی تعلیمات میں نفس کی فنا اور رضائے الہی کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے پر زور دیا گیا۔ دوستو، النوری ایک ایسے وقت میں رہتے تھے جب تصوف اب بھی وسیع تر اسلامی روایت کے اندر ایک الگ روحانی راستے کے طور پر ابھر رہا تھا۔ ان کے نظریات اور طرز عمل نے اسے اکثر زیادہ سخت اور قدامت پسند مذہبی حکام سے مستعدم کر رکھا۔ 878 میں النوری اور کئی دوسرے صوفی عرفان پر ان کی غیر روایتی اظہار الہی اور صوفیانی کیفیتوں کی وجہ سے بدعت کا الزام لگایا گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران نوری نے اپنے ساتھیوں کی جگہ خود کو آزمانے کی پیشکش کر کے غیر معمولی بے غرضی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی عاجزی اور ہمت نے اس کیس کی نگرانی کرنے والے ریجنٹ کو متاثر کیا، جس نے ایک تحقیقات کا آغاز کیا جس نے بالآخر ملزم کو غلط کام سے پاک کر دیا، تاہم بے قصور پائے جانے کے باوجود النوری کو شام کے شہر رقہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ بالآخر بغداد واپس آ گئے، جہاں انہوں نے 908 میں اپنی وفات تک اپنا روحانی کام جاری رکھا۔ ان کی موت کے بعد تصوف میں النوری کی خدمات کو منایا جاتا رہا ہے اور بعد کی نسلوں کے صوفیاء اور عقیدت مندوں کی طرف سے ان کی تعظیم کی گئی ہے۔ ان کا مزار بغداد میں واقع ہے، جو ان کی ولادت اور روحانی سرگرمیوں کا شہر ہے۔ اگرچہ ابتدائی تاریخی ریکارڈوں میں ان کے مزار کی تعمیر کی صحیح تاریخ واضح طور پر درج نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغداد میں ان کے پیروکاروں اور صوفی برادری نے ان کی تدفین کی جگہ کو محفوظ رکھا اور اس کی یاد کو رکھنے کے لیے ایک معمولی مزار قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ نے اہمیت حاصل کر لی اور ان کی زندگی اور تعلیمات سے متاثر ہونے والوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ النوری کا مزار صدیوں سے روحانی عکاسی کی روشنی کے طور پر کھڑا ہوا ہے، خاص طور پر ابتدائی تصوف کے پیروکاروں کے لیے، جو انہیں جنید بغدادی جیسے دیگر روشن خیالوں کے ساتھ ایک اہم شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے گہرا تعلق تھا۔ بعد کی اسلامی ادوار میں مبینہ طور پر سلجوق یا ابتدائی عثمانی دور کے دوران جب صوفی اداروں کی ترقی ہوئی اور اولیاء کے مقبروں کو حکمرانوں اور عقیدت مندوں کی طرف سے کثرت سے دیکھ بھال کی گئی اور راستہ کیا گیا، اس ڈھانچے کی تزئین و آرائش میں بھی اضافہ ہوا۔ آج النوری کی رامگاہ ان زائرین اور متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو اس شخص کی تعظیم اس کے لیے آتے ہیں جس کے نے کلام اور موجودگی دونوں میں الہی محبت کو پھیلایا تھا۔ ان کی میراث نے صرف ان کی تحریروں اور شاعری کے ذریعے زندہ رہتی ہے، بلکہ دیر پر روحانی روشنی نور کے ذریعے بھی زندہ رہتی ہے، جن کی نمائندگی ان کا نام اور زندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آج اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت اور ان کے مقبرے کو تاریخ کو بیان کریں گے، ان کے مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے
ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔